بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی سبق یاد ہے بھائی؟ رخصت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. گھر چلے جاؤ کال کر ادھر سے چھٹی لے کے جائے کریں. سبب بول کر مسبب مراد لینا درست ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مجاز ہے، اور مجاز کی بنیاد وہ محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لینا یا ملزوم بول کر لازم مراد لینے پر قائم ہے، جبکہ اگر سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے گا تو پھر لازم بول کر ملزوم مراد لیا جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے. استعارہ سبب اور مسبب میں ایک جانب سے جاری ہوتا ہے، دونوں طرفین سے استعارہ جاری نہیں ہوتا مجاز، اس لیے کہ حکم اپنے وجود میں اور وجوب میں یہ محتاج تو ہے سبب کا، لیکن سبب اپنی مشروعیت میں یہ مسبب کا محتاج نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں مسبب یعنی حکم کا تصور ہی نہ ہو وہاں پھر بھی یہ سبب مشروع ہوتا ہے. سبب کیا ہوتا ہے؟ مشروع ہوتا ہے. علت کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر معلول یا حکم کا تصور نہ ہو تو علت بھی مشروع نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سبب اور مسبب میں جہاں مسبب اور حکم متصور ہی نہ ہو وہاں پر بھی سبب کیا ہوگا؟ سبب مشروع ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. جیسے کہ غلام کی خریداری میں، مرد کی خریداری میں وہاں ملک متاع نہیں ہے، وہاں ملک بضع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سبب پایا جا رہا ہے، اس کے لیے سبب پایا جا رہا ہے. یا جیسے کہ جی ہاں تو نکاح ہو سکتا ہے، تو سبب کیسے بنے گا؟ لہٰذا یہ جو سبب ہے یہ اپنی مشروعیت میں مسبب کا محتاج نہیں ہوتا. یہ حکم تک مفضی ہوتا ہے، لیکن حکم کے لیے موضوع نہیں ہوتا کہ جب بھی سبب ہو مسبب ضروری ہے. نہیں، کبھی ہوتا ہے اتفاقاً اور کبھی کبھی نہیں ہوتا. اور یہ جو حکم تک مفضی ہے یہ بغیر واسطے کے نہیں، یہ درمیان میں واسطہ ہوتا ہے. درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ واسطہ ہوتا ہے. وہ جو واسطہ ہے وہ اس سبب کے لیے علت بنتا ہے، یہ سبب اس کے لیے علت بنتا ہے. اس لیے کہ جو ہی خریداری کرے گا تو سب سے پہلے ملک رقبہ کا مالک بنے گا، پھر ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متاع کا مالک بنتا ہے. شارح مصنف اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ سبب اپنی مشروعیت میں، اصل ہونے میں مسبب اور حکم کا محتاج نہیں ہے، لیکن مسبب اپنے فرع ہونے میں اور محتاج ہونے میں یہ اصل اور سبب کا محتاج ہے. اس کی ایک مثال سمجھا رہے ہیں. مثال یہ ہے کہ ایک جملہ کاملہ ہے اور ایک جملہ ناقصہ ہے. جملہ ناقصہ کا جب جملہ کاملہ پر عطف کیا جائے تو جملہ کاملہ اپنے ذات اور وجود میں جملہ ناقصہ کا محتاج نہیں ہے، لیکن جملہ ناقصہ اپنے وجود میں
اور اپنے معنی کے مفید ہونے میں یہ جملہ کاملہ کا محتاج ہے. جیسے کہ زینب طالق و ہند، زینب طالق و ہند. اب زینب طالق مبتدا خبر ہے، تو جب مبتدا خبر آ کے جو مرکب تام بن گیا، لہذا یہ مفید ہے اور اسے زینب کے طلاق کی خبر دے دی گئی، زینب طالق. لیکن یہ جملہ کاملہ ہے، اس پر عطف کیا گیا وہ ہند مرکب ناقص کا، صرف مبتدا ہے خبر نہیں ہے، وہ ہند. تو یہ جو ہند و ہند ہے یہ مرکب ناقص ہے. یہ مرکب ناقص اپنا معنی مفید ہونے میں، اپنے معنی مفید ہونے میں یہ مرکب تام کے مرکب پہلے معطوف علیہا کے کیا ہے؟ محتاج ہے. اگر ہم اس کو پہلے جملے سے الگ کر دیں گے تو پہلا جملہ معنی مفید ہے، مفید معنی دے رہا ہے، اس لیے مرکب تام ہے، اس کا معنی مفید مل رہا ہے، وہ دوسرے معنی کا دوسرے جملے کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا محتاج ہے، اس لیے اگر ہم اس کو پہلے جملے سے الگ کر دیں گے تو پھر اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، یہ کوئی معنی مفید نہیں دے گا، اس لیے لغو ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. پہلا جملہ جو مرکب تام ہے اپنے معنی مفید ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ پہلا جملہ اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے جملے پر موقوف ہے. مرکب تام پہلا جملہ وہ اپنے ذات کے اعتبار سے تو کامل اور مکمل ہے، مفید ہے، یعنی معنی کا فائدہ دے رہی ہے، لیکن اول کلام یہ موقوف ہو جائے گا آخر کلام پر. یہ پہلا جملہ جو مرکب تام ہے یہ دوسرے جملے پر کیا ہو جائے گا؟ موقوف ہو جائے گا. اس وجہ سے نہیں کہ پہلا جملہ ناقص ہے اس لیے دوسرے جملے پر موقوف ہو گیا اپنے معنی کا فائدہ دینے کے لیے، نہیں، بلکہ یہ دوسرے جملے کو مفید بنانے کے لیے اول جملہ دوسرے جملے پر موقوف ہے. اول کلام دوسرے کلام پر کیا ہو گیا؟ موقوف ہو گیا. وعلیکم السلام. جی مولا کچھ اچھی باتیں بھی کیا 9:15 بجے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اول جملہ جو ہے مرکب تام جو ہے یہ آخر جملے پر کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا، اپنے ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنے معنی کے مفید ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ مرکب ناقص اور دوسرا جملہ ناقصہ ہے، اس کے لیے وہ اول کلام آخر کلام پر موقوف ہوگا. لیکن آخر کلام اول کلام پر یہ موقوف ہے اپنے معنی مفید ہونے کے لیے، آخر کلام اول کلام پر موقوف ہے اپنے معنی کے فائدہ دینے کے لیے. اگر اس کو ہم موقوف نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ جو مرکب ناقص ہے، یہ جو جملہ ناقصہ ہے، یہ اپنے معنی کے مفید ہونے میں اور صحیح ہونے میں یہ پہلے جملے معطوف علیہا کا یہ محتاج ہے، جملہ کاملہ کا محتاج ہے. لیکن اول اپنے ذات کے اعتبار سے کامل ہے اور یہ دوسرے جملے کا محتاج نہیں ہے. بالکل اسی طرح سبب اپنی مشروعیت میں، اپنے اصل ہونے میں، اپنے محتاج الیہ ہونے میں فرق کا محتاج، یہ سبب کا محتاج نہیں، مسبب کا محتاج نہیں ہے، حکم کا محتاج نہیں ہے. سبب اپنے ذات کے اعتبار سے، مشروعیت کے اعتبار سے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن حکم اور مسبب اپنے وجود میں اپنے وجود میں اور وجوب میں یہ کس کے محتاج ہیں؟ سبب کے محتاج ہیں. یہ سبب کے کیا ہے؟ محتاج ہیں. اس لیے حکم کی نسبت مسبب کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے، وجوداً بھی اور وجوباً بھی، لیکن بواسطہ نسبت کی جاتی ہے، لیکن بواسطہ.
لہذا یہ ظوالم، یہ جو ملک متع ہے، اس کی نسبت شرا کی طرف کی جاتی ہے، لیکن بواسطہ ملک رقبہ کی، ڈائریکٹ نہیں کی جاتی۔ وہ علت ہوتا ہے، علت کہ جہاں معلول اور حکم وجوداً بھی اور وجوباً بھی وہ منسوب ہوتا ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے علت کی طرف بغیر واسطے کے۔ لیکن جو مسبب ہوتا ہے، اس کی طرف مسبب، یہ اس کی نسبت سبب کی طرف وجوداً اور وجوباً بلا واسطہ نہیں بلکہ بواسطہ حرف علت کے ہوتی ہے، بواسطہ علت کے ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سبب چونکہ اپنی مشروعیت میں اصل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی حکم اور مسبب کا محتاج نہیں ہے، اور مسبب اپنے وجود میں اور ثبوت میں یہ سبب کا محتاج ہے بواسطہ، یہ اس کا محتاج ہے۔ جب محتاج ہے تو اصل بول کر فرع تو ہم مراد لے سکتے ہیں، سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، لیکن برعکس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں ایک ہی اصل ہے، سبب ہی اصل ہے، سبب ہی ملزوم ہے، سبب ہی محتاج الیہ ہے، اور جو مسبب ہے وہ لازم ہے۔ اس لیے جب استعارہ جانبین سے نہیں، استعارہ عام نہ ہوا تو استعارہ جانبین سے بھی جاری نہیں ہوگا، اور ایک طرف سے جاری ہوگا، اور وہ یہ کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا درست اور مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں۔ مجاز کا حکم یہ ہے، مجاز کا حکم وجود ما ارید به خاصا کان او عاما، وجود بمعنی ثبوت، مجاز سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے چاہے وہ معنی خاص ہو یا عام ہو وہ ثابت ہو جائے گا۔ وجود ما ارید به اے ثبوت ما ارید به، مجاز سے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے چاہے وہ معنی عام ہو یا خاص ہو ثابت ہو جائے گا۔ کما ہوا حکم الحقیقت، جیسے کہ یہ حقیقت کا حکم ہے، جیسے حقیقت کا حکم ایسا ہے کہ لفظ کا جو حقیقی معنی ہے، لفظ سے جس معنی حقیقی کا ارادہ کیا گیا ہے تو چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو وہ معنی حقیقی ثابت ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی مجاز سے بھی جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے، معنی غیر موضوع لہو کا، اب وہ خاص ہو یا عام ہو وہ معنی ثابت ہو جائے گا۔ یہاں مصنف نے تعبیر یہ اختیار کی کہ مجاز کی تعریف اصلاً ذکر کی اور حقیقت کی تعریف کی طرف اشارہ کر دیا، اس کو بطور مشبہ بہ کے قرار دے دی، ضمناً ذکر کی، اس لیے کہ حقیقت کی تعریف میں کوئی تعریف نہیں، حکم میں، حقیقت کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق لفظ کا معنی موضوع لہو عام ہو یا خاص ہو ثابت ہو جائے گا بالاتفاق۔ لفظ کا جو لفظ جس معنی موضوع لہو کے لیے وضع کیا گیا ہے تو لفظ سے جس معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا گیا ہے، اب وہ عام ہو یا خاص ہو بالاتفاق وہ معنی ثابت ہو جائے گا، اس میں اختلاف نہیں تھا، اس لیے اس کو ضمناً ذکر کیا۔ اور مجاز کے حکم میں اختلاف ہے کہ آیا مجاز عام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس لیے مجاز کی تعریف کو اصلاً ذکر کیا اور مکمل ذکر کیا۔ حقیقی معنی چاہے عام ہو یا خاص ہو، حقیقی معنی عام ہو یا خاص ہو، سب میں حکم ثابت ہو جاتا ہے، سب میں حکم ثابت ہوتا ہے۔ لیکن مجازی معنی میں جو عموم ہے، احناف کے نزدیک مجاز سے جو جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو وہ ثابت ہو جائے گا۔ تو احناف کے نزدیک مجاز عام ہو جاتا ہے، جبکہ مصنف نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ مجاز ان کے نزدیک مجاز عام نہیں ہوگا، مجاز عام نہیں ہوگا۔
حقیقت جیسے عام ہوتا ہے مجاز بھی عام ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا رکوع کرو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب نہ جاؤ. تو رکوع کا اگر ہم حقیقی معنی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں الانحناء عن القیام، قیام سے جھک جانا. یہ انحناء جو ہے یہ رکوع ہے. تو لفظ تو خاص ہے، لفظ خود خاص ہے جھکنا، لیکن فاعل اور مکلف کے اعتبار سے یہ عام ہے، اس لیے کہ وہ بھی جھکتا ہے، وہ بھی جھکتا ہے، وہ بھی جھکتا ہے. تو مکلف اور فاعل کے اعتبار سے یہ رکوع کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا. تو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے رکوع انحناء کے لیے، بے اعتبار فاعل کے اور مکلف کے عام ہے. اب دیکھو خاص بھی ہے اور عام بھی ہے. معنی اور مفہوم اور مدلول کے اعتبار سے خاص ہے اور فاعل اور مکلف کے اعتبار سے عام ہے. اسی طرح زنا ہے. زنا کہتے ہیں ادخال الفرج فی الفرج. تو ویسے زنا کا معنی تو یہ خاص ہے، لیکن فاعل کے اعتبار سے یہ عام ہے، فاعل کے اعتبار سے عام ہے. تو لیکن لفظ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے، اور جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اسی میں استعمال ہے. معلوم و لفظ کا حقیقی معنی خاص بھی ہوتا ہے اور عام بھی ہوتا ہے. جیسے حقیقت ہے اسی طرح مجاز بھی ہے. احناف کے نزدیک مجاز بھی اسی طرح ہے، عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے. خاص جیسے کہ اولا مستم النساء میں لمس بالنساء سے مراد جماع ہے، یہ مجازی معنی ہے، اور یہ مجازی معنی خاص ہے. یہ مجازی معنی خاص. مجازی معنی جو عام ہے اس کو مصنف نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین. تم ایک درہم کو 2 درہم کے عوض میں اور 1 صاع کو 2 صاع کے عوض میں نہ بیچو. اس حدیث میں ولا الصاع بالصاعین، تو صاع کا حقیقی معنی تو لکڑی کا پیمانہ ہے جو لکڑی سے بنایا جاتا ہے اور جس میں چیزیں ڈال کر بیچتے تھے، تو وہ پیمانہ ہے صاع. حقیقی معنی تو اس کو کہتے ہیں. اور مجازی معنی ہے وہ ما یحل فی الصاع یا ما یحل فی الصاع، وہ چیز جو صاع میں ڈالی جاتی ہے، جس کا صاع کے ساتھ اندازہ کیا جاتا ہے، جو صاع میں سما جاتی ہے، وہ ہے مجازی معنی. اس روایت میں بالاتفاق صاع کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ صاع کا مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے. نہ ہمارے نزدیک ہے نہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. اس لیے ہمارے نزدیک بھی 1 صاع لکڑی کے پیمانے کو 2 صاع لکڑیوں کے پیمانے سے بیچنا جائز ہے. حقیقی معنی درست ہے بالاتفاق، ہمارے نزدیک بھی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہے. ہمارے نزدیک یہاں اس صاع سے مراد مجازی معنی مراد ہے، شافعی کے نزدیک بھی مجازی معنی مراد ہے. ہم جب مجازی معنی مراد لے لیا ہم نے تو ہم پھر حقیقت نہیں لے سکتے، ورنہ پھر ہمارے نزدیک کیا لازم آئے گا؟ جی جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا. اس لیے جب ہم نے مجازی معنی لے لیا تو ہم حقیقت نہیں لیتے، اس لیے 1 صاع کو 2 صاع کے عوض میں بیچنا ہمارے نزدیک جائز ہے. شوافی کے نزدیک بھی 1 صاع لکڑی کو 2 صاع لکڑی کے عوض میں بیچنا جائز ہے، یعنی 1 صاع کو 2 صاع کے عوض میں بیچنا جائز ہے، یعنی اس برتن کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں علت کی ربا کی علت ہے وہ اس میں نہیں پائی جا رہی. ان کے نزدیک تو ربا کی علت کیا ہے؟ الطعم ہے مطعومات میں سے، کھانے کی چیزوں، اور ثمنیت ہے اسمان میں سے. تو یہ نہ سونا چاندی ہے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی شے ہے. لہذا جب علت ربا نہیں پائی جا رہی تو ان کے نزدیک 1 صاع کو 2 نہیں 50 کے عوض بھی بیچنا جائز ہے. تو ان کے نزدیک ربا کی علت نہ پائے جانے کی وجہ سے حقیقی معنی ان 1 صاع کو 2 صاع کے عوض میں بیچنا جائز ہے. اور ہمارے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آنے کی وجہ سے جب ہم نے مجازی معنی لے لیا تو اب حقیقی معنی کیا ہو گیا؟